اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی اپنے ذکر کی کتاب قرار دیا ہے۔ قرآن میں جا بجا ذکر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد مفسرین نے بعض جگہوں پہ قرآن لیا ہے، اور قرآن کریم سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج کی یہ دنیا جو نفسا نفسی کی دنیا ہے، آج کی دنیا یہ جو پریشان دنیا ہے، اس دنیا میں تین سب سے بڑے مسائل ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ انسان کا سکون ہے، کہ انسان کے پاس سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ انسان پیسہ کماتا ہے، مال بناتا ہے، جائیدادیں خریدتا ہے، بنگلے کوٹھیاں لیتا ہے، گاڑیاں لیتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ تم نے کیوں بنایا ہے، وہ کہتا ہے کہ تاکہ میں سکون کی زندگی گزار سکوں۔ اگلا سوال ہوتا ہے یہ سب کچھ تمہارے پاس آ گیا ہے، کیا تمہارے پاس سکون ہے؟ تو وہ کہتا ہے سکون میرے پاس نہیں ہے، میں رات کو بھی گولی کھا کے سوتا ہوں، صحیح نیند ہی نہیں آتی، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، میرے دل کا پرابلم ہے وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے، سٹنٹ ڈال دیے گئے، بائی پاس ہو گیا ہے، میڈیسن استعمال کی جا رہی ہیں، لیکن سائنس ناکام ہے کہ میرے دل میں کچھ سکون کی دوائی دے دے۔ وہ جو گولی دیتے ہیں وہ بھی نیند کی ہے، وہ بھی سکون کی نہیں ہے، میں جب جاگتا ہوں ایک بے سکونی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ تو آئیے نا پھر اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، یہ جو انسان سکون سے محروم ہو گیا ہے تو اس کو بتا کہ کیا سکون مال جائیداد دولت بنگلوں کوٹھیوں گاڑیوں میں ہے؟ کیا سائنس کے پاس سکون ہے؟ قرآن کہتا ہے الا خبردار، خبردار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی سنو، کہاں سکون تلاش کر رہے ہو؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں میں سکون چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب قرآن میں ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ انسان کی معیشت ہے کہ انسان کی معیشت کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ وسائل ہونے کے باوجود بھی، تمام تر چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی انسان کہتا ہے گزارا ہو رہا ہے، پورے نہیں پڑ رہے خرچے۔ لاکھوں کمانے والا بھی اپنے اخراجات کی وجہ سے پریشان ہے کہ خرچے پورے ہی نہیں ہو رہے۔ میں لاکھوں روپے کماتا ہوں، 10 دن بعد گھر میں دال پکنا شروع ہو جاتی ہے، بچوں کی فیسیں ادا نہیں ہوتی، میں مقروض ہوتا جا رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے۔ آئیے اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا کیا وجہ ہے کہ مال و دولت ہونے کے باوجود، جائیداد و اسباب ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود بھی اخراجات پورے نہیں ہو رہے؟ کیوں یہ معیشت تنگ ہو گئی ہے؟ کیوں یہ معیشت تنگ ہو گئی ہے؟ قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر تم اللہ کے ذکر اس قرآن سے اعراض کرو گے، اس قرآن کو چھوڑو گے، تمہاری معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ اس کے برعکس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کے اندر اس کی فراوانی ہو جائے، تمہاری معیشت بہتر ہو جائے، تو پھر اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی طرف آ جاؤ۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تیسرا مسئلہ کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا۔ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ کے ذکر کو تم نے چھوڑا، یعنی اس قرآن کو چھوڑا، تو قیامت کے دن تم کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر تمہارا قرآن سے تعلق رہا، اس ذکر سے تعلق رہا، تو قیامت کے دن تمہاری آنکھیں قبر سے اٹھتے ہی جنت کو دیکھیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر بالقرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔